لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق الصادقين وقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں عظمت محمد. عزیزان گرامی و برادران ایمانی، شریکان مجلس بزم حسینی و ماتم داران امام مظلوم کربلا، آپ کی حاضری شہید کے دربار میں قبول ہو، اور جو مومنین مومنات دل میں جو بھی تمنائیں لے کر آئے ہوں، کوئی یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے. عزیزوں، اس لیے کہ ہماری یہاں آمد، ہمارا یہاں آنا، یہ محبت کا سبب ہے. اس لیے کہ جہاں جس سے لگاؤ ہوتا ہے وہاں اور وہیں پہ جایا جاتا ہے. عزیزوں، مسلسل اول یوم سے آج تک آپ علماء خطبہ کو سماعت کر رہے ہیں، اور عزیزان محترم، اسی انداز سے کہ یکے بعد دیگر مجلس اور مجلس میں آپ تشریف فرمائیں. خدا کی قسم، اس فرش پہ بیٹھنے والے کا ظاہراً دیکھیں تو زمین پہ بیٹھا ہے، لیکن مقدر آسمانوں سے بلند ہے. اس لیے کہ یہ فرش عزا جس کے نام پہ بچھی ہے وہ شخصیت ہے کہ جو محسن آدم ہے، جو محسن نوح ہے، جو محسن ابراہیم ہے، جو محسن اسماعیل ہے، جو محسن یعقوب ہے، جو محسن یوسف ہے، جو محسن موسیٰ ہے، جو محسن ہارون ہے، جو محسن عیسیٰ ہے. عزیزوں، یقین یہ رکھیے گا، اگر ہم پر کوئی احسان کرے تو ہم تو احسان فراموش ہو سکتے ہیں، مگر معصوم انبیاء احسان فراموش نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے کہ جب فرش عزا بچھ گیا تو روح آدم یہاں موجود ہے، روح نوح یہاں موجود ہے، روح ابراہیم یہاں موجود ہے، روح اسماعیل یہاں موجود ہے. اللہ جانے کس کے پہلو میں آدم بیٹھے ہیں، کس کے پہلو میں نوح بیٹھے ہیں، کس کے پہلو میں اسماعیل بیٹھے ہیں، کس کے پہلو میں ابراہیم بیٹھے ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا. لوگوں کو باہر تو دیکھا کہ شکایتیں کر رہے ہیں، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، مگر آج تک ممبر پر بیٹھ کر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی بھی پہلو بدل رہا ہو اور ایک دوسرے سے شکایت کر رہا ہو مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہی ملے گا، جہاں جب بھی طیب و طاہر بزم میں آ جایا جائے وہاں مصیبتیں نہیں آتی. اس لیے حیدری عرضی
پاک و پاکیزہ بزم، طیب و طاہر بزم ہے. یہاں ہم بیٹھے ہیں، سب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، یہ مجلس ہے، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں یہاں پر لنگر بھی جاری ہے. بھئی آپ یہاں پر آئے ہیں مجلسیں کرنے کے لیے، پیسہ آپ نے خرچ کیا، وقت آپ نے صرف کیا، سب کچھ. بھئی صرف کرنے کے بعد آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کو نہیں پتا. ہم جب یہاں خرچ کرتے ہیں تو جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے، وہ شاید آپ کو پتا نہیں. میں نے کہا کیا ملتا ہے؟ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہاں لنگر جاری ہے، لائن لگتی ہے، تبرک بٹ رہا ہے. آگرہ اور آگرہ کے مومنین اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر مومنین ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. خدا تمام کی جو بھی حاجتیں ہوں وہ سب کی حاجتیں بڑھائیں. خدا کی قسم یہ حسین کے نام پر، نام حسین پر خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی، بلکہ جتنا خرچ کیا جاتا ہے زندگی بڑھتی جاتی ہے. جناب موسیٰ کا دور ہے، موسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ نے، ایک شخص گزر کے جا رہا ہے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں سے کہا یہ جو جا رہا ہے 3 دن کے بعد یہ مر جائے گا. عزیزو لوگوں نے سن لیا. ایک شخص وہاں سے اٹھا، اس شخص کے پاس پہنچ کے کہتا ہے بھائی تمہیں جو کرنا ہے کر لو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ 3 دن کے بعد تم مرنے والے ہو. کہا کس نے کہا؟ کہا نبی نے کہا. اس نے کہا نبی نے کہا تو سچ کہا. بہت توجہ بھائی، نبی نے کہا تو سچ کہا. 3 دن کے بعد مرنے والا ہوں. اب اس نے کام یہ کیا، اپنے غلام کو بلا کے کہتا ہے یہ بتاؤ کہ میرے گودام میں، میرے خزانے میں مال کتنا ہے؟ کہا سرکار بہت ہے. کہا سب کو نکال لاؤ. سب کو نکالا. نکالنے کے بعد کہا جاؤ پورے محلے میں، پورے شہر میں دعوت عام کر دو جب تک یہ ناج ختم نہ ہو جائے، کھانا بند نہ ہو. ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد پر. کہ جب تک یہ ناج ختم نہ ہو، جب تک یہ گودام خالی نہ ہو جائے، جب تک کھانا رکنا نہیں چاہیے. کھانا چلتا رہا. 1 دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، چوتھا دن آ گیا، 5واں دن آ گیا، 6واں دن آ گیا. یہ جو موسیٰ کے پاس بیٹھے تھے نا، جب انہوں نے دیکھا بھئی آج تو 5 دن ہو گئے، آج تو 6 دن ہو گئے، مگر یہ اب بھی زندہ ہے، مگر یہ اب بھی زندہ ٹہل رہا ہے. فوراً جناب موسیٰ کے پاس گئے. اے جناب موسیٰ، کیا آپ نے تو کہا تھا 3 دن میں مر جائے گا، پھر کہا وہ اب بھی زندہ ہے. ہائے ہائے ہائے. کہا وہ اب بھی زندہ ہے. آپ خرچ کرتے ہیں نا، خدا کی قسم بخل نہ کیا کیجئے حسین کے نام پہ خرچ کرنے میں. کہا 3 دن آپ نے کہے تھے. ہاں پھر وہ تو آج بھی زندہ ہے. آج بھی زندہ ہے. کہا. اب جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار تو نے مجھ سے کہا تھا تو میں نے کہا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہے؟ اللہ نے کہا جا کے اس سے پوچھ. موسیٰ اس سے پوچھو، وہ بتائے گا کہ زندہ ہے کیسے. اب جناب موسیٰ اس کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں بھائی 3 دن میں مرنے والے تھے تم. کہا جی آپ نے کہا تھا، میں نے مان لیا. کہا پھر تم اب تک زندہ کیسے؟ تمہیں مر جانا چاہیے. بھائی اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس لیے میں نے کہا تھا. اس نے کہا جیسے ہی مجھے آ کے خبر ملی کہ میں 3 دن میں مرنے والا ہوں، میں نے کام یہ کیا، جتنا مال میرے پاس تھا وہ سب میں نے راہ خدا میں لٹا دیا. اب جیسے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ پہنچے، پروردگار اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا، اپنا سارا مال لٹا دیا. اب اللہ کہتا ہے سنو موسیٰ، جیسے جیسے میری محبت میں وہ مال لٹاتا رہا، میں زندگی بڑھاتا رہا. زندگی بڑھاتا رہا. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد پر. میں زندگی بڑھاتا رہا، مطلب مال لٹایا، زندگی بڑھ گئی. مال لٹایا، زندگی بڑھ گئی. اب یہاں سے جملہ سن لیجئے گا، مال لٹایا، زندگی بڑھ گئی. بھائی مال لٹا کر یا مال کھلا کر اپنی جان بچانا اور ہے، مال کھلا کر اسلام بچانا اور ہے. ہائے ہائے ہائے.
اسلام بچانا. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. اپنی جان بچانا اور مال کھلا کر اسلام بچانا. اور آج جو یہ دین ہے، آج جو یہ اسلام ہے، آج جو مسجدیں ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہیں، یہ آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ آج جو اسلام کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے گھوم رہے ہیں، ہم اسلام والے، ہم مسلمان، سنو، جب بھی کلمہ پڑھا کرو ابو طالب کا شکریہ ادا کر دیا کرو. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. بھائی بآواز بلند صلوات پڑھیے. جناب ابو طالب کا شکریہ ادا کیجئے، اس لیے کہ آج جو اسلام زندہ، آج جو اسلام باقی، یہ دین ہے سرکار ابو طالب کی. وہاں کھلایا دعوت حضور الشیرہ میں، آج یہ اسلام زندہ، آج یہ اسلام باقی. تو مولا حسین، ان کے نام پر آپ خوب خرچ کرتے، دولت، وقت، سب کچھ لٹا دیتے ان کے نام پر. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمیں ان سے محبت. اور یاد رکھیے، جب محبت کمال پہ پہنچتی تو منزل کچھ اور ہوتی ہے. کمال پہ جب پہنچتی ہے تو پھر کس منزل پہ آتے؟ دیکھیے محبت، آیت میں نے پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب سوال کیجئے ان سے، کچھ بھی نہیں چاہتا، فقط یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت ہو، میرے قرابت داروں سے مودت ہو. صرف اتنا سا سوال ہے. آپ قرآن اٹھائیے، سوال اکثر انبیاء نے کیے، آپ کو بہت آیت ملے گی، مگر ایسے ہی سوال نبی سے بھی ہوا. بھئی لوگ آئے، سوال کیا، بھئی جو بھی اجرت چاہیے آپ اجرت لے لیں. بھئی اجرت دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اگر نبی اجرت لے لیں تو نبی کا اجرت لینا ہمارے لیے بخشش کا سبب ہوگا. بہت توجہ چاہتا ہوں. بھئی نبی اگر اجرت لے لیتے تو بھئی نبی نے اجرت لے لی تو اب ہماری بخشش تو طے ہے نا. بھئی ایک شخص آیا، یہودی تھا، بہترین یمن سے چادر لے کے آیا، مسجد کے باہر کھڑا ہے. ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. اب جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا نبی سے کہیے کہ میں ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، میں ایک تحفہ لے کر آیا ہوں. نبی کے پاس صحابی نے جا کے کہا ایک شخص آیا، یہودی ہے، وہ آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہے، قیمتی چادر ہے. نبی نے کہا مجھے اس کا تحفہ نہیں چاہیے. بہت توجہ، مجھے اس کا تحفہ نہیں چاہیے. وہ کہتا نبی اللہ لے لیجئے، بہت قیمتی چادر ہے. کہا مجھے نہیں چاہیے. ارے لے لیجئے، آپ نہ اوڑھئیے، ہمیں دے دیجئے. آئے ہائے ہائے ہائے، بھائی آپ نہ اوڑھئیے گا، ہمیں دے دیجئے گا، مگر لے تو لے. نبی نے کہا نہیں لے سکتا. کہا کیوں؟ کہا وہ ہے یہودی، وہ ہے مسلمان نہیں. میں نے اگر چادر آج لے لی تو مجھ پر اس کا ہو جائے گا قرض. ہائے 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 ہائے، مجھ پر اس کا ہو جائے گا قرض. اگر اس قرض کے بدلے روز محشر وہ میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا، ایک چادر کا قرض ہے، مجھے جنت چاہیے، تو میں کیا کروں گا؟ ہائے ہائے ہائے. اگر اس وفاتی ہے. کیا کہا اگر میں نے چادر لے لی، یہ کھڑا ہو گیا، بھائی مجھے جنت چاہیے. آپ نے چادر لی ہے نا، کمال ہے. مورخ نے لکھی تاریخ، جانے کیا کیا لکھ ڈالا. بھائی نبی ایک کافر سے چادر نہیں لے رہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر اس نے سوال کر لیا تو جنت دینی پڑے گی. میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ دسترخوان ابو طالب پر
کھا بھی رہے ہیں پہن بھی رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر. دیکھیے تھوڑی دیر ہوں میں، اور میں یہ چاہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھیں، جتنے بھی بیٹھے نا، وہ سب تائید کریں حق کی. کیسے؟ بول کر دے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی عبادت نہ سر ہلا کے ہوتی، نہ خاموشی کا روزہ رکھا جاتا ہے، ہمارے ہاتھ کھلے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی تعریف میں یا اہل بیت کے فضائل سن کر ہاتھ اسی کے بلند ہوتے ہیں جسے علی کے در سے خیرات چاہیے ہوتی ہے. تو ہاتھ کبھی بندے نہیں رہنا چاہیے. دیکھیے ایک سوال ہوا طاہر القادری سے. طاہر القادری کے لوگ طاہر القادری کے پاس پہنچے. پوری مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، علی کے چاہنے والے بیٹھے. پہنچنے کے بعد کہا سرکار یہ قوم بھی عجیب ہے. کون؟ کہا یہ شیعہ. کہا کیا ہو گیا؟ کہا جب بھی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو جب نعرے لگتے تو نعرہ تکبیر، بلند آواز میں ہاتھوں کو بلند کا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اچھل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. لیکن جیسے ہی ہوتا نعرہ حیدری، سب جھوم جاتے ہیں، سب کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، اچھل کے یا علی کرتے ہیں. بھئی ہمارے یہاں بھی نعرے ہیں، نعرے ہم بھی لگاتے ہیں، مگر ہمارے نعروں کا انداز الگ ہے. کیا انداز ہے؟ بھئی ہم نے کہا نعرہ تکبیر خاموشی سے سر جھکا کے کہہ دیا اللہ اکبر. نعرہ رسالت ہم نے سر جھکا کے کہہ دیا اللہ اکبر. جو نعرے لگے آہستہ سے بغیر کسی جوش کے، بغیر کسی بھی ہنگامے کے ہم نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہہ دیا. مگر انہیں اتنا اچھلنے کی ضرورت کیا ہے؟ طاہر القادری نے جواب دیا جو تم کرتے ہو وہ ٹھیک ہے، جو وہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جسے تم نے اپنا مولا مانا اس کی بیعت یوں ہوئی، جسے انہوں نے مولا مانا اس کی بیعت یوں ہوئی. ہائے ہائے ہائے. یا رسول اللہ، یا علی. جنہیں تم نے مانا ان کی بیعت یوں ہوئی، جسے یہ مان رہے ہیں اس کی بیعت یوں ہوئی. اور ایسے ہی نہیں، غدیر میں ہوئی. پوری توجہ. بھائی غدیر میں ہوئی. غدیر ہے کیا؟ کسی محلے کا نام، کسی میدان کا نام کا نہیں. پھر کا غدیر ہے ایک چوراہے کا نام. چوراہا اسے کہتے ہیں جہاں سے چار راستے پھٹتے. چوراہا کمال ہے. بھائی جبرائیل آئے، چوراہے پر روک دیا، میرے حبیب پہنچائیے اس پیغام کو جو اللہ آپ پر نازل کر چکا ہے. روکا کہاں؟ آخری آدمی تک توجہ. روکا کہاں؟ چوراہے پر وہ پیغام پہنچائیں جو اللہ آپ پر نازل کر چکا ہے. بھئی یہ چوراہا ہی کیوں چنا؟ کوئی اور جگہ چن لیتے، مسجد ہوتی، گھر ہوتا، کوئی اور جگہ ہوتی. یہ چوراہا ہی کیوں؟ تو شاید جبرائیل جواب دیں معاملہ سارا چوراہے کا ہوتا ہے. کا کیا مطلب؟ کا چوراہے پر ہی آ کر آدمی بھٹکتا ہے. کا کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ چوراہے پر آ کر انسان کو تین راستے چھوڑنا پڑتے ہیں. ایک راستہ ہائے ہائے، ایک راستہ چوراہے پر آ کر. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد پر. چوراہے حیدری اللہم صل.
تو چوراہے پہ آ کے آدمی بھٹکتا کہ ان کے جسے یہ مان رہے ہیں اس کی جو بیعت ہوئی اس انداز سے ہوئی. تو سوال محبت کا. بھئی اگر اجرت نبی لے لیں تو جنت پکی بات طے ہو گئی کہ اب نبی نے اجرت لے لی ہے تو جنت میں جانا ہی ہے. سوال ہوئے اور انبیاء سے، مگر جب بات نبی کی آئی اللہ نے کہا میرے حبیب اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا اجرت میں، پھر کہ چاہتا یہ ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت ہو. مطلب کیا ہے کہ اگر اجرت دینا ہی چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے مودت کر لو، یہی اجرت ہوگی. کا مقصد کیا؟ مطلب یہی ہوا کہ جب ان کی محبت دل میں ہوگی، ان کی محبت دل میں ہوگی تو جو بھی نبی نے کام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جتنے بھی پیغام ہیں جو نبی نے پہنچائے یہ سب کے سب ہم نے تسلیم کر لیے. مقصد یہی ہے کہ اہل بیت کو مانو، اس لیے کہ نبی نے مانگی ان کی محبت ہے. اور عزیزو وجہ بھی یہی، سبب بھی یہی ہے. ہم نے جو کچھ بھی مانا وہ نبی کو صدیق سمجھ کے مانا. جو بھی ہم نے مانا نبی کو صدیق سمجھ کر. اور عقیدہ وحدانیت اور عقیدہ توحید ہم سے زیادہ مضبوط کسی کا نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے توحید کو بھی مانا تو نبی کو سچا مان کے مانا. نبی کو سچا مان کے. بھائی زمانہ کہتا ہے کہ صاحب ایک دلیل قائم کی ہے نا سورہ توحید کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب صرف اللہ، فقط اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نے اپنے درمیان کسی کو نہیں رکھا. دلیل کا یہ سورہ توحید. ہم نے کہا صاحب ذرا نگاہوں میں بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا کیجئے. اور قرآن کافی کہنے والوں ذرا سمجھو تو صحیح قرآن میں ہے کیا. بھائی سورہ توحید میں پہلا جملہ قل، کہہ دو. کیا کہنا ہے؟ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو سرکار یہ بتائیں کہ یہ جو قل ہے یہ کس کے لیے استعمال ہے؟ بھائی اللہ خود بھی تو آ کے کہہ سکتا تھا ایھا الناس انا اللہ، میں اللہ ہوں. اتنا آ کے کہہ دیتا، نہیں کہا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو کیا اللہ ایک ہے، درمیان میں کون؟ نبی. ہم نے کہا سرکار ہم نے اللہ کو بھی مانا تو نبی کو صدیق سمجھ کے مانا. اور یقین نہ آئے تو ہماری اذانیں سن لیجئے گا. اذان میں ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد گواہی ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد گواہی دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. اور ہم بتاتے ہیں بھائی نبی کی گواہی کو درمیان میں رکھ کر کہ ہم نے توحید کو مانا تو بھی نبی کو صدیق سمجھ کے، علی کو مانا تو بھی نبی کو صدیق سمجھ کے. ایک صلوات بآواز بلند پڑھے. بس آخری بات اور سن لیجئے اس لیے وقت کم ہے. اس کے بعد اور ذاکرین ہیں قبلہ تشریف فرمائے. آپ مسلسل صبح سے اب تک شام تک سنتے رہیں گے. کیا محبت؟ سوال محبت کا ہے. اور جب محبت منزل کمال پہ پہنچتی تو پھر اختیار عجب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں. عجب اختیار. کیا اختیار؟ کہ ان کے گھر کی رہنے والی کنیز فضہ ہو یا سلمان یا قمبر، کوئی بھی ہو، ان کا کمال الگ ہوتا. جناب فضہ مولا کی خدمت میں آتی، مچھلیاں لے کے دو. چاندی کا ہنر جانتی تھی. مولا سے کہتی ہیں یا علی گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، یہ مچھلیاں انہیں فروخت کیجئے تاکہ گھر کے فاقے دور ہو جائیں. جناب فضہ نے جیسے ہی مچھلیاں دی مولا نے ہاتھ پہ رکھی. ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں مولا فضہ اگر تو کہے تو میں ان مچھلیوں کو
بن پانی کے تیرتا ہوا نہ دکھاؤں؟ آئے ہائے ہائے ہائے، اگر تو کہے تو ان مچھلیوں کو بنا پانی کے میں تیرتا ہوا نہ دکھاؤں؟ جیسے یہ کہا نا مچھلیاں تیرنے لگیں، مچھلیاں تیرنے لگیں، جناب فضا نے کہا اے مچھلیوں، مولا نے تمہیں حکم تھوڑی دیا ہے کہ تم تیرنے لگو۔ مچھلی گویا ہوئی اور جواب دیتی ہے فضا سے، اے فضا میں تو مومن کے کہنے پہ چلنے لگتی ہوں، یہ تو امیر المومنین ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہماری منزلت ہے، شرط ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں۔ ان کی محبت، سچی محبت جب دل میں آتی تو پھر انسان کی منزلت کچھ اور ہوتی۔ کہتے ہیں صاحب ممبروں سے آپ نماز پڑھیے، روزہ پڑھیے، لوگوں کو نمازی بنائیے۔ میں فقط اتنا کہتا ہوں، آپ فقط لوگوں کو اہل بیت صحیح سے سمجھا دیجئے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اتر گئے تو وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ روزے دار بھی ہوں گے، وہ حاجی بھی ہوں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ قبر میں دیکھیے تلقین ہوتی ہے، کہیں تلقین میں آپ کو نہیں ملے گا وہاں پہ یہ پڑھا جا رہا ہو کہ تیری نماز ایسی تھی، تیرا روزہ ایسا تھا، تیرا حج ایسا تھا۔ ہے تلقین میں کوئی پڑھاتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھاتا۔ سنیے، نماز کا سوال قبر میں ہے ہی نہیں۔ نماز اور روزے کا سوال، عمل کا سوال محشر میں ہے۔ قبر میں کاہے کا سوال ہے؟ کہ قبر میں سوال ہے عقیدے کا۔ بہت توجہ، اور یہی وجہ اور یہی سبب بھی ہے کہ آپ فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، اس میں آپ کو نظر آ جائے گا، آپ کو اس میں ملے گا کیا ہے کہ اگر باپ نے نماز نہیں پڑھی، بس آخری بات ہے، اس کے بعد پھر مسائل۔ اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو بڑے بیٹے پر رکھ دیا کہ وہ باپ کی قضا مرنے کے بعد ادا کر دے، خود نہیں کر سکتا، اجرت دے دے، ادا کرا دے۔ روزہ اجرت پہ ادا کرا سکتا ہے، حج اجرت دے کر ادا کرایا جا سکتا ہے، مگر کسی بھی کتاب میں، کسی بھی ڈکشنری میں یہ نہیں ملا کہ باپ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا تھا، باپ چاہے پڑھوا دے، باپ حسین محمد کو نہیں مانتا تھا، اب بیٹا چاہے تو بل منوا دے۔ مطلب کیا کہ اصول دین بعد میں نہیں پہنچائے جا سکتے، فروع دین بعد میں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ قبر میں سوال کیا ہوگا؟ سوال ہوگا بتا تیرا امام کون تھا، بتا تیرا نبی کون تھا، بتا تیرا رسول کون تھا، بتا تیرا قبلہ کیا تھا، بتا تیری کتاب کیا تھی۔ مقصد کیا ہے کہ جس کا قبر میں عقیدے والا سوال صحیح ہوگا، نماز کا سوال بھی اسی سے کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اس لیے کہ جس کا عقیدہ اچھا ہوگا اس کا عمل تو خود اچھا ہوگا۔ علی والا ہو اور بے نمازی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے علی والا نمازی نہ ہوگا تو پھر ہوگا کون؟ علی والا بے روزے دار ہو، علی والا بد عمل ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صحیح سے اہل بیت سمجھائیے تو صحیح، تو نمازی بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے۔ اور عزیزو، ہم نے جو کچھ مانا، جو کچھ تسلیم کیا، وہ نبی کو سچا مان کر، نبی سچے، تو ہم نے نبی کو بھی، نبی کی اولاد کی بھی، سب کا احترام کیا۔ عزیزوں، یہ ان کی اولاد کے احترام ہی کا سبب و وجہ تو ہے کہ ہم یہاں بیٹھے، مسلسل مجلسیں چل رہی، مسلسل ذاکر مصائب پڑھ رہے ہیں۔ جہاں کربلا کا نام آیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے انصاف سے یہ بتائیں، بھئی ذاکر نے کہا کربلا میں علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگ گیا، آپ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا آپ نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں، لگتے نہیں دیکھا۔ پھر کیا؟ کہا سنا ہے یا پڑھا ہے۔ ذاکر نے کہا کربلا کے میدان میں عباس کے شان قلم ہو گئے،
آپ رونے لگے، کیا آپ نے شانوں کو قلم ہوتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں، قلم ہوتے نہیں دیکھا، سنا ہے یا پڑھا ہے۔ آپ نے سنا کہ کربلا میں علی اصغر کا گلا حرملہ کے تیر سے چھد گیا۔ آپ رونے لگے، کیا آپ نے اصغر کے گلے پر تیر لگتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں، لگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا پھر؟ کہا یہ سنا ہے یا پڑھا ہے۔ آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ ذاکر نے کہا کربلا کے میدان میں شمر ملعون نے اس گلے کو کاٹ دیا جسے بطول نے چوما، جسے رسول نے چوما۔ آپ رونے لگے۔ انصاف سے بتائیں، کیا حسین کا گلا آپ نے کٹتے دیکھا؟ کہا نہیں، کٹتے نہیں دیکھا، یا سنا ہے یا پڑھا ہے۔ آپ برداشت نہیں کر پاتے۔ ارے ذرا اس بہن کے جگر سے پوچھو، عصر عاشور در خیمہ پہ کھڑی ہے، بھائی کا گلا کٹ رہا ہے، آواز دیتی ہے پسرے زار، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے پسرے زار، تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، حسین مظلوم لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کے لاش کے پامال ٹکڑے، کبھی اون محمد کا لاشا۔ حسین لاشیں اٹھا چکے، خدا کی قسم لاشیں بہت اٹھائے، مگر جیسا لاشا حسن کے یتیم قاسم کا اٹھایا، حسین نے کسی کا نہ اٹھایا۔ جب قاسم گھوڑے سے نیچے آ گئے، بس آخری بات، قاسم گھوڑے سے نیچے آ گئے، صاحب اولاد ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، میری مائیں، میری بہنیں، یہ سب کے سب، اور جناب قاسم کے مسائل سن کے جناب فروا کو ان کے لال کا پرسہ دے دیں۔ قاسم گھوڑے سے نیچے آئے، چچا میرا آخری سلام۔ حسین بھتیجے کی آواز پر میدان میں پہنچے، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا۔ حسین غریب نے قاسم کے ٹکڑوں کو چن لیا، اب چن کر حسین چلے، بس آخری منزل۔ ہوتا یہ تھا کہ جب میدان میں شہید آواز دیتا تھا، آقا میرا سلام، آقا مدد کو آؤ، ادھر سے حسین چلتے تھے، ادھر سے زینب در خیمہ پر کھڑی ہو جاتی تھی، کیا دیکھنے؟ بھیا گیا ہے، یا کوئی زخمی لائے گا، یا کوئی شہید لائے گا۔ قاسم نے آواز دی، حسین چلے، زینب در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی۔ اب حسین آئے، مگر اب اس انداز سے نہ آئے جیسے آتے تھے۔ شہزادی زینب نے دیکھا اب میرے بھیا کے ہاتھ میں لاشا نہیں ہے۔ عزیز و خدا کی قسم نصفیاتی جملہ ہے، محسوس کر لیجئے گا۔ جب امام حسین قریب آ گئے، بی بی زینب کے سر کو جھکائے کھڑے، شہزادی زینب نے ایک سوال کیا، بھیا، اے بھیا، کیا بہن؟ بھیا، کیا دنیا میں یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا؟ آئے آئے بھیا، کیا دنیا میں یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا؟ کیا مطلب؟ اکبر کا لاشا لے آئے، اون محمد کا لاشا لے آئے، سب کا لاشا لے آئے، مگر میرا قاسم۔ حسین نے سر کو جھکایا، ردا سے ٹکڑے نکالے، لے زینب، یہ تیرا قاسم، ٹکڑوں سے پامال لاشا۔ زینب نے بیان کیے، بھائی آزاد، تیری نشانی اس انداز سے میز تک آئی، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلوم۔